آپ کے سامنے میرا مختلف موقع سے مخاطب ہونا ہوا ہے، اور اس کے پہلے جب میں آپ کے سامنے مخاطب ہوا کرتا تھا تو کبھی کبھی جمعہ میں مخاطب ہوا ہوں، اور کبھی اسی طرح ظہر کی نماز میں نے دوسری جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہاں لوگوں میں اتنا ذوق اور اتنا شوق ہے کہ مجلس سے ایک بھی آدمی اٹھتا نہیں، لیکن اس مرتبہ اس کے خلاف بات بڑی تعریف کی میں نے صورت کی کہ صورت علمی شہر ہے، دینی مزاج ہے، کسی بھی مسجد میں کسی بھی عالم کا خطاب ہو تو بڑی دلچسپی اور دلجمعی سے لوگ شرکت کرتے ہیں، لیکن آج ایک دم اس کا الٹا پا رہا ہوں، یہ کمی ہو گئی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور واقعی یہ شہر قابل تعریف ہے کئی اعتبار سے، بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، اور علماء کا خطاب آئے دن ہوتا رہتا ہے، اور جب علماء کرام کا خطاب ہوتا ہے تو آدمی کا مزاج سننے کا بن جاتا ہے، جب سنے گا تو اس پر عمل نہیں کرے گا۔ گزشتہ سال میں نے تفسیر کے عنوان پر کچھ بات کی تھی، ذہن میں بات ہوگی، کیونکہ اس مرتبہ صرف یہ آخری دن ہے، کل میں روانہ ہو جاؤں گا۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ظہر کے بعد گفتگو ہوگی آپ کی، تو چونکہ اب کوئی عنوان نہیں دیا جا سکتا، میں نے انہیں سے پوچھا کہ کون سا عنوان زیادہ مناسب رہے گا۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے عنوان پہ کچھ گفتگو کر لیجیے، کچھ اعتکاف پر کر دیجیے گا۔ میں نے کہا کہ اعتکاف کا جو مسئلہ ہے یہ اخیر اشرا ہے، اور اعتکاف کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ اعتکاف کے مرحلے سے پہلے اس پر گفتگو زیادہ مفید رہتی ہے۔ میں مہاراشٹر میں تھا تو پورے ضلع کا اعتکاف کے عنوان پر ہر مسجد کا دورہ کرتا تھا، گاڑی لے کر کے ہر مسجد گاؤں گاؤں میں ایک ضلع کے سفر کر کے اعتکاف کو، یعنی 20ویں جو ہماری رمضان کی تاریخ ہے اس سے پہلے آمادہ، تو وقت نکل گیا، اب اعتکاف کے تعلق سے کچھ خاص فضیلت کو بیان کرنے کا فائدہ نہیں، لیکن مفتی صاحب نے فرمایا تو آخر میں دو چار جملے میں اس کو بھی عرض کر دوں گا۔ زکوٰۃ کے مسائل ہیں، مسائل کا جو ہے وہ نجی طور پر ہی جانکاری لینی چاہیے۔ خطاب میں جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا سننے والا اگر سنا اور نہیں سمجھا تو پوچھے گا، وہ ایسا ہی لے لے گا، اور اگر نجی طور پر پوچھ رہا ہے تو نہیں سمجھ میں آئے گا تو پوچھے گا بغیر کسی جھجک کے۔ اس لیے میرا مزاج مسائل کو اجتماعیت میں بیان کرنے کا نہیں ہے، مفتی صاحب تو ماشاءاللہ بیان کرتے ہیں، ان کا ایک اپنا مزاج اور فائدہ بھی ہوتا ہے۔ میں ایک دو بار ان کی مجلس میں بیٹھا بھی۔ میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ اہم بات کو، ایسی بات جس کی طرف عام طور سے خطیب حضرات کم توجہ دیں، ضروری نہیں کہ سارے امور کی طرف پوری توجہ ہو، میں ان باتوں کو تھوڑا سا نشاندہی کروں گا۔ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ مہاراشٹر کی ایک جگہ پر میں تھا، ایک آدمی نے مجھے 500 روپیہ دیا اور کہا کہ یہ مدرسے کے لیے لے لیجیے۔ وہ رہنے والا مہاراشٹر کا نہیں تھا، یو پی کا تھا، ضلع بجنور کا تھا۔ میں نے کہا کہ اس کو کس مد میں لکھوں؟ مدرسے کے لیے آگے مد ہوگا نا، تو مد کا کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ زکوٰۃ، صدقہ، امداد کیا لکھوں؟
تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا، مجھ کو بڑا عجیب و غریب جھٹکا لگا. انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ یہ لفظ جب کہا تو میرے دماغ پر ایک جھٹکا لگا. امت کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ارکان اسلام سے ناواقف ہے. میں نے سرسری انداز میں چونکہ رسید بنا رہا تھا، وہیں پر سرسری انداز میں 5 منٹ سمجھایا. کا وقت نکال کر کے آئیے گا تو آپ کو میں 1 گھنٹہ اس کے عنوان پر سمجھاؤں گا. اسلام کے ارکان میں کتنا نمبر ہے زکوٰۃ کا؟ تیسرا نمبر. ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ ارکان اسلام میں زکوٰۃ ہے اور یہ تیسرا نمبر ہے. سمجھ گئے؟ زکوٰۃ کیا چیز ہے، زکوٰۃ کی کیا حقیقت ہے؟ زکوٰۃ بہت ہی اللہ کی طرف سے امت کے لیے بہت قیمتی سودا ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ قیمتی سودا ہے، سمجھنے کی چیز. زکوٰۃ ہی کے حصے میں آتا ہے، وہ جو حدیث میں آتا ہے صدقہ ترد البلا. صدقہ کرنے سے، صدقہ کا مطلب ہے اللہ کے دین کے تقاضے پہ خرچ کرنا. زکوٰۃ فریضہ ہو گیا اور عام صدقہ وہ نوافل ہے، وہ موقع موقع کے حساب سے. تو جس طرح صدقہ دینے سے بڑی بڑی آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، یہ دنیا کا نفع ہے. اس میں جو لوگ تجربہ کرتے ہیں، اگر حالات آ جاتے ہیں بیماری کے، پریشانی کے، تو سب سے پہلے صدقہ کرتے ہیں، بعد میں علاج کراتے ہیں. علاج بھی کراتے ہیں لیکن بعد پہلے صدقہ کرتے ہیں. صدقہ کیا اور مسئلہ جو ہے حل ہو جاتا ہے. تو دنیا کے اعتبار سے زکوٰۃ، میں زکوٰۃ کی ہلکی سی تشریح اس طرح کروں گا. ایک ہے زکوٰۃ تو تیسرا رکن ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ تیسرا رکن ہے. امت مسلمہ اور پچھلی امت میں زکوٰۃ کے عنوان میں کیا فرق ہے؟ پچھلی امت میں مال میں سے زکوٰۃ نکالا، وہ زکوٰۃ کسی ضرورت مند پر خرچ نہیں کریں گے. وہ آسمان سے آگ آتی جلا جاتا. ضرورت مند کی ضرورت اس کے علاوہ پوری کرنی پڑے گی. یہ تھا. اسلام میں کیا ہوا؟ دونوں کام، زکوٰۃ بھی دو، فریضہ بھی ادا ہوا، اور ضرورت مند کی ضرورت بھی پورا کرو. یہ کام بھی بن گیا. اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے سہولت کا راستہ پیدا فرمایا. اب یہ زکوٰۃ نہ دینے پر کیا نقصان ہے آخرت کا؟ یہ تو علماء کرام بہت بیان کرتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے اس مضمون کو خوب سنے ہوئے ہیں. اگر میں اس کو دہراؤں گا تو کہیں گے کہ بارہا سنی ہوئی بات ہے، اسی کو یہ دہرا رہے ہیں. اس کو وعید کو میں نے نقل نہ کرتے ہوئے دوسری بات نقل کرنا چاہتا ہوں. زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ انسان دنیا کے اندر آیا، اس کا مقصد حقیقی کیا ہے؟ میں نے کبھی آپ کے سامنے اس مضمون کو شاید بیان کیا ہے. انسان کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو اہمیت کا حامل اعضاء ہے وہ ہے قلب، جس کو دل کہتے ہیں. دل کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عجیب و غریب انداز میں بیان فرمایا ہے. آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ. سنو، خوب توجہ سے سن لو. جسم کے اندر ایک اتنا چھوٹا گوشت کا ٹکڑا ہے کہ اگر دانت کے بیچ میں رکھ کر کے چباؤ تو چبا سکتے ہو. مضغہ کا ترجمہ ہے. لوتھڑا سے ترجمہ کر دیتے، لیکن اصل لغت میں ترجمہ وہی ہے. دانت سے چبائے جانے کے لائق، یعنی چھوٹا سا حصہ. اس کے چھوٹے حصے کو بتلایا گیا. کیا فرمایا؟ الا ان فی الجسد مضغہ. سنو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اللہ کا ترجمہ سنو. جسم کے اندر ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. اگر یہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ٹھاک ہے، ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے، تو جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ سب ٹھیک ٹھاک کام کریں گے. یہ طبی اعتبار سے، ڈاکٹری اعتبار سے کیا
دل بگڑا تو جسم کا ہر حصہ بگڑ جائے گا، طبی اعتبار سے بھی ہے اور دینی اعتبار سے بھی ہے۔ اگر دل بگڑ گیا تو جسم کے سارے حصے غلط رخ پر چلے جائیں گے۔ یہ ہے صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہ ٹکڑا بگڑ گیا، اس نے اپنا صحیح کام کرنا چھوڑ دیا، فسد الجسد کلہ، جسم کا ہر عضو بگڑ جائے گا۔ آنکھ غلط کام کرے گی، ہاتھ غلط کام کرے گا، پاؤں غلط کام کرے گا، حتیٰ کہ دماغ بھی غلط کام کرے گا۔ دماغ پر بھی دل کی حکومت چلتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ دل اتنا قیمتی حصہ ہے بہت چھوٹا، اور چھوٹا کیا ہے، اس کو آپ ڈنڈے سے مارنے کا تو معاملہ دور کی بات ہے، اگر تکلیف پہنچانا چاہیں تو زبان سے تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کسی کو ایک جملہ بول دیجیے تو اس کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ آنکھ پہ ہوتا ہے، دماغ پہ ہوتا ہے، یا پاؤں پہ ہوتا ہے اس کا اثر؟ نہیں، اس کا اثر براہ راست دل پہ ہوتا ہے جملے کا، اور آدمی کو چبھل بغل اتنا نازک کہ جو زبان کے الفاظ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اتنا نازک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دل کو بنایا ہے کس کام کے لیے؟ سارے اعضاء ہمارے اور آپ کے لیے ہیں۔ آنکھ نہ رہے تو دیکھیں گے کیسے، دماغ نہیں رہے تو سوچیں گے کیسے، پاؤں نہیں رہے تو چلیں گے کیسے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دل کس کے لیے ہے؟ یہ دل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کی محبت دل کے اندر ہے۔ اور محبت کا جو مقام ہے، مرکز محبت، وہ دل ہی ہے۔ کسی سے کوئی محبت کرتا ہے اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دل سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اب انسان دنیا کے اندر آیا، بہت ساری چیزیں اس کے دل میں اتر گئی ہیں، محبوب بن کر جی، اغیار کی محبت ہے، حسن و جمال کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اقتدار، منصب وغیرہ کی محبت، یہ محبت مختلف ہیں جو اتر گئی۔ یہ سب مجازی محبت ہے۔ کسی انسان کو کسی انسان سے محبت ہوئی، یہ مجازی محبت ہے، حقیقی محبت نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور دل کس کام کے لیے ہے؟ مجازی محبت کے لیے نہیں، حقیقی محبت کے لیے۔ کس کی محبت؟ صرف اور صرف اللہ کی محبت۔ سارے اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور ہمارے لیے بنایا، اور دل کو اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ کیا دل کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ دیکھیں جب کوئی سامان رکھتے ہیں تو جتنا اس میں رکھنے والا سامان عمدہ ہوتا ہے، اس کا برتن اتنا ہی زیادہ عمدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا مشت کو رکھیں گے تو ٹوکرے میں نہیں پھینک دیں گے، اس کو کیسے رکھیں گے؟ اس کا بوتل خوبصورت ہوتا ہے۔ یعنی اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ سامان جو برتن میں ڈالتے ہیں، جس کو مظروف کہتے ہیں، برتن کو ظرف کہتے ہیں، سامان جتنا قیمتی اتنا ظرف قیمتی ہوتا ہے جی، ایک مختلف ہے۔ لیکن مشک عنبر ہے یا مشک ہے، اس کو رکھنے کے لیے جو ڈبری بناتے ہیں وہ نہایت الگ انداز میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل کو بنایا اپنے لیے، یعنی اپنی محبت کے لیے۔ اب اس میں ہماری اور آپ کی کوتاہی کی وجہ سے غیر اللہ کی محبت اتر جائے، اس کو کیسے نکالیں؟ اس کو نکالنا ہے، غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکالنا ہے۔ اس کے مختلف میدان ہیں، اس میں ایک زکوٰۃ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے اس میں سے۔ یہ زکوٰۃ حقیقت میں غربا مساکین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ضمناً ہے۔ اصلاً جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ دل کے اندر جو مال کی محبت گھس گئی ہے، اس محبت کو کیسے نکالیں۔ مال کے لوگ بھی معنی کیا معلوم ہے جی؟ مال کے لوگ بھی معنی آتے ہیں جھکاؤ اور میلان، اور مال کو مال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسانی فطرت میں داخل ہے
کہ انسان کا جھکاؤ مال کی طرف ہو جاتا ہے. جب مال کی طرف جھکا ہوگا تو یقیناً اللہ کی طرف سے جھکاؤ کم ہو جائے گا. اب مال آ گیا ایک آدمی کے پاس کروڑوں میں، دل اٹکا ہوا ہے اس مال کے اندر، اب کیسے نکالیں گے؟ اللہ کا حکم آ گیا کہ اللہ کے حکم پر یہ مال کو نکال دو، خرچ کرو. اب اللہ سے جتنی محبت قوی ہوگی بندے کی، وہ مال کو نکالے گا اور تکلیف نہیں محسوس کرے گا. اور اگر نکال رہا ہے تکلیف محسوس کر رہا ہے تو ابھی اپنے کیا کہتے ہیں ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس سطح کا ہے، ہم نے اپنا ایمان کتنا مضبوط اور قوی بنایا ہے. لیکن جب نکالتا رہے گا اللہ کا حکم ہے نکال دیا تو آٹومیٹک اس کی محبت نکلتی چلی جائے گی. اور اگر دبا کر کے رکھا اس کی محبت مضبوط ہوگی اور اللہ کی محبت کیا ہے نکلتی چلی جائے گی. میں ایک لفظ پر بہت حیران اور پریشان تھا جو قرآن کریم کے اندر ایک ہی لفظ دو جگہ وارد ہے اور دونوں کا معنی الگ الگ ہے. قرآن کریم میں مفتی صاحب جانتے ہیں قرآن کریم میں ایک لفظ آتا ہے خیر کا. کیا لفظ آتا ہے؟ خیر. وہ خیر مال کے لیے بھی استعمال ہوا قرآن کریم میں، اور وہی خیر نیکی کے معنی میں بھی استعمال ہوا. کیا مسلسل ہے نا؟ میں پریشان تھا کہ یہ خیر کا کیا تعلق ہے کہ مال کو بھی خیر کہا گیا اور نیکی کو بھی خیر کہا گیا. تو میں لغت میں میں بہت ساری چیزیں لغت میں جاتا ہوں تو بہت ساری حقیقت کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے. لغت میں گیا تو لغت میں خیر کے معنی ہے چن اور چھانٹ کر کے لینے والی. خیر کے معنی چن کر اور چھانٹ کر کے لینے والی چیز. اور آدمی چن کر اور چھانٹ کر کے کس چیز کو لیتا ہے؟ جس کا اس کے ساتھ قلبی لگاؤ اور قلبی تعلق ہوتا ہے. آخرت میں نیکی ہے وہ چھانٹ کر کے لینے کی چیز. اسی لیے میں جب آیت کا ترجمہ کرتا ہوں کن تم خیر امہ کا ترجمہ تم بہترین امت ہوئی، میں یہ ترجمہ نہیں کرتا ہوں، میرا ترجمہ دوسرا ہے. میرا ترجمہ یہ ہے کہ تم اللہ کی منتخب ہو. اللہ نے انتخاب کیا، اللہ نے تمہیں کیا منتخب کیا، چنا. جتنی امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں میں سے چن کر کے اللہ تعالیٰ نے تم کو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیا ہے شامل کیا ہے. یہ خیر امت کا ترجمہ ہے، لہذا بہترین امت کا ترجمہ نہیں کر کے میں یہ کرتا ہوں اللہ کی منتخب، تم اللہ کی منتخب امت. تو یہ خیر نیکی تو قابل انتخاب چیز ہے نا کہ آخرت میں کون سی چیز کام آئے گی بھائی؟ آخرت میں کام آنے والی چیز نیکی ہے تو وہ قابل انتخاب ہے کہ نہیں؟ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کو اکٹھا کرے، جمع کرے، چن کر کے کرے. اب دوسرا مرحلہ مال کے لیے. دنیا میں ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے لیے مال کو چن چن کر کے رکھتا ہے، چھانٹ چھانٹ کر کے رکھتا ہے. اسی لیے ایک طرف مال کو خیر کہا گیا اور دوسری طرف نیکی کو خیر کہا گیا. تفسیر کر کے اس کی وضاحت کا موقع نہیں. میں ایک معنی کے بارے میں بتلایا کہ اس میں مجھ کو غور کرنے کے بعد یہ چیز حاصل ہوئی. اب آ جائیے مال پر. مال کے معنی ہی رجحان اور میلان کے. مال کی طرف فطرت آدمی کی راغب ہوتی ہے. جب راغب ہوگی فطرت انسان کی تو دل اس کی طرف جائے گا، اور جب دل جائے گا تو وہی محبت خداوندی میں کمی واقع ہو جائے گی. اس کا ایک راستہ یہ ہے. اب آ جائیے آگے زکوٰۃ کے مسئلے. زکوٰۃ کے لغوی معنی، میں لغوی معنی سے حدیث کو اور قرآن کریم کی آیت کو جوڑوں گا. زکوٰۃ کے لغوی معنی کو میں نے جب تلاشا تو دو معنی ملے. دونوں معنی ہے اپنی جگہ پر، دونوں جگہ حدیث میں دونوں معنی یہ ہے قرآن کریم کے اندر. زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاک کرنا، تزکیہ، پاک کرنا. اب یہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ یہاں پاکی سے کیا تعلق ہے؟ ہاں دو تعلق ہے اس کا. ایک تعلق یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کر دینے سے
دل میں جو غیر اللہ کی محبت یعنی مال کی محبت اتری تھی وہ مال کی محبت نکلی تو دل کو پاکی حاصل ہوئی، اللہ کی محبت آ گئی۔ تو یہ زکوٰۃ گویا کہ دل کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے، قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کی، اسی لغت برائے لغت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم بہا وتزکیہم، اللہ تعالیٰ فرمانے نبی خذ من اموالہم صدقہ، اس سے بھی تطہیر کیا کہتے ہیں قلب ایک چیز، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب زکوٰۃ ادا کریں گے تو مال کا جو باقی مادہ حصہ ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کا جو بچا ہوا حصہ ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو وہ باقی مادہ جو مال ہے وہ پاک نہیں ہوتا ہے، گویا کہ ایک قسم کی گندگی ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کا دوسرا فائدہ ایک تو ہے کہ دل کی پاکی ہوتی ہے، اللہ کی محبت اترے گی، اب دوسری چیز یہ ہے کہ مال کا باقی مادہ حصہ پاک ہو جاتا ہے، تو اب جو ہم کھائیں گے اس مال کو جس پہ زکوٰۃ ادا کر دیا ہے یا اپنی اولاد پہ خرچ کریں گے تو یہ مال اپنا ایک نور بن کر کے سامنے آئے گا، اس کی ایک نورانیت ہے۔ زندگی کے اندر اعمال ہوں گے اور اعمال میں لطف آئے گا، اعمال میں مزہ آئے گا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ نماز میں طبیعت نہیں لگتی ہے ہماری، نماز میں طبیعت نہیں لگتی، اللہ والے سے پوچھا تو جن نے پوچھا تھا اللہ والے کو پوچھنے کے وقت موجود نہیں تھا میں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ فلاں اللہ والے نے وہ ذرا مجذوب بھی تھے، فلاں اللہ والے نے مجھ سے کہا، میں نے جب پوچھا نماز میں طبیعت نہیں لگتی ہے، تمہاری کمائی میں ناپاک حصہ شامل ہے، انہوں نے کہا ایک دم برجستہ، مجذوب تھے، اب مجذوب بیٹوں بول دیتے ہیں، تمہاری کمائی میں تمہارے مال میں ناپاک حصہ شامل ہے، تو میں تو ان کی بزرگی کی وجہ سے خاموش رہا، آپ ہی بتلائیے کہ میرے مال میں کون سی ناپاکی، بالکل میرا مال تو کھلا ہے آپ کے سامنے۔ ان کی بزرگی کے احترام میں خاموش رہا۔ میں نے کہا کہ ہاں میں بتلاتا ہوں، میں نے پھر اس کو بتلایا، تفصیل کے ساتھ بتلایا، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اگر ہمارا مال پاک ہوگا، شریعت کے احکامات پر چلیں گے، مزہ آئے گا، اگر ہمارے مال میں ناپاکی ہوگی تو پھر شریعت چاہیں گے بھی ہم عمل کرنا تو طبیعت پہ رغبت نہیں پیدا ہوگی، جتنی چاہت ہونی چاہیے وہ چیز نہیں پیدا ہوگا۔ تراویح پڑھتے ہیں، اتنی فضیلت ہے کہ من قام ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تمام حدیث کی صحیح کتابوں میں روایت موجود ہے کہ جو ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ قیام لیل کرے گا، تراویح پڑھے گا، تو اس کے گناہ جو ہے معاف ہو جائے، ما تقدم سارے پہلے گناہ معاف ہو جائے۔ تو یہ فضیلت نہیں تھوڑا ہی ہے، پورے رغبت اور شوق کے ساتھ ہو تو، اور یہ رغبت اور شوق کب پیدا ہوگا؟ جبکہ ہم جس روزی کو کھا رہے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے، روزی حلال ہے، کہ ہماری کمائی ٹھیک ہے، ہمارے اعتبار سے روزی صحیح کماتے ہیں، وہی سوال ہوگا کہ برابر زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ مکمل زکوٰۃ اگر ادا کر دیتے ہیں تب تو یہ مال نور ہے، اپنے جسم کے اندر نور منتقل کرے گا، اولاد کے اندر نور منتقل کرے گا، خیش و اقارب میں جو ہم خرچ کرتے ہیں وہاں نور منتقل کرے گا، تو اندازہ لگائیے کہ زکوٰۃ کا کتنا بڑا نفع ہے۔ نہیں ہم سمجھے، اگر ہم اس بات کو سمجھنے والے بن جائیں تو زکوٰۃ تلاش کر کے پہنچائیں گے، حساب کتاب صاحب ضرورت کو تلاشیں گے، اگر کوئی نہیں مل رہا ہے ہم کو زکوٰۃ کہاں دے، ہیلا بہانہ نہیں کریں گے بلکہ تلاشتے پھریں گے کہ واقعی یہ زکوٰۃ ہم کو ادا کر دینا چاہیے، جب تک ہم ادا نہیں کریں گے ایک بہت بڑے بوجھ کے اندر ہم ہوں گے۔
یہ ہے زکات کے لغوی معنی کو دونوں پہ. اب میں آگے جو اس مال کے اندر دنیا کے اعتبار سے دوسری برکت ہے میں اس میں حدیث نقل کرتا ہوں. بخاری شریف کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان من السماء فیقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الآخر اعط ممسكا تلفا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اللہ کے دین کے تقاضے پہ خرچ کرنے کی فضیلت کے لیے اگر کوئی دوسری آیت یا حدیث نہ ہو تو یہ حدیث کافی. میں ترجمہ کروں گا تو سمجھا، مفتی صاحب تو پہلے ہی سمجھ گئے ہوں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی ایسا دن جس میں بندہ صبح کرتا ہے، قیامت کے دن سے پہلے مراد ہے، قیامت سے پہلے، تعبیر کا انداز، عربی انداز، ادبی انداز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے ادب کے اس معیار پر ہے جو بڑے بڑے ادبا وہاں نہیں پہنچ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ قیامت سے پہلے فرمایا کہ کوئی ایسا دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں، یعنی صبح کس میں کریں گے؟ قیامت سے پہلے کریں گے، قیامت تک کا مسئلہ ہے. الا ملکان، جس دن میں بندے صبح کرتے ہیں تو ضرور دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. الا ملکان ینزلان، دو آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں. دو فرشتے اترتے ہیں تو وہ ان کی تسبیح کیا ہوتی ہے؟ ان کی بڑی عجیب و غریب تسبیح ہے. ایک دعا ہے اور ایک بد دعا ہے. فیقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا، یہ دعا ہے. اے اللہ دین کے تقاضے پر، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں، یہ عام خرچ کرنے کی بات نہیں ہے. یہاں خرچ تو بے شمار لوگ کرتے ہیں، خرافات پہ خرچ، وہ خرافات پہ خرچ کرنا برا نہیں. اے اللہ دین کے تقاضے پر تیری مرضیات پہ خرچ کرنے والوں کو اس کا عوض عطا کرنا. اعطی منفقا خلف، خلف کے معنی عوض. اب عوض کتنا ہوگا؟ ایک کا کتنا گنا عوض ہوگا؟ اس کے اخلاص کے اوپر. خرچ کر دیا اللہ کے دین کے تقاضے پر، اخلاص جتنا مضبوط ہوگا عوض اتنا زیادہ بڑھا ہوا. خلف 10 گنا تو ایسے ہی ہے، کم سے کم 10 گنا، بلکہ 700 گنا تک ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، دنیا کے اعتبار سے بھی ہے، تو آخرت کے اعتبار سے اپنی جگہ پر ہے، یہاں پر بھی ہے. اور دوسرا جو ہے یہ تو دعا کا جملہ، اور دوسرا جو ہے وہ یقول الآخر اللہم آت ممسکا تلفا، یہ بد دعا کا جملہ ہے. اے اللہ روک کر کے رکھنے والے کو، دین کا تقاضا آ گیا، خرچ کرنا ہے، خرچ نہیں کیا، وہ روک کر کے رکھ دیا. کیوں روک کر کے رکھا؟ اس لیے کہ دل میں مال کی محبت ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے. مال خرچ کرنے میں صرف اور صرف اللہ کی محبت کا دخل ہے. اللہ کی محبت جتنی زیادہ قوی ہوگی مال خرچ کرنے میں دریغ کیا ہے نہیں کرے گا. اللہ کی محبت جتنی کمزور ہوگی وہ بچا بچا کر کے رکھے گا، وہ مال کو خرچ نہیں کرے گا. کیا فرمایا؟ اے اللہ دین کے تقاضے پر ہاتھ روکنے والا، ممسک کے معنی ہے آتی تلف، آتی ممسکن تلف، ضائع کر، جتنا بچا کر کے رکھا سب کو ضائع، سب کو برباد کر. دو فرشتے ہیں، بخاری شریف کی روایت، اللہ کے خود فرمایا. غالباً راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. یہ راوی میں مجھ کو تھوڑا سا تردد ہے، اس لیے میں نے غالباً کا لفظ بڑھا دیا ہے، لیکن بخاری شریف کی روایت یہ قطعی ہے. یہ ایک حدیث صرف ہمارے سامنے آ جائے تو یقیناً دین کے تقاضے پر ہمارا خرچ کرنا کیا ہے بہت آسان نہیں، بلکہ ہماری دل کی چاہت ہے. اور میں نے دیکھا ہے جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کو دیکھا ہے، بڑی
تیزی سے ترقی کرتی ہوئی. اور جو لوگ خرچ نہیں کرتے وقتی طور پر تو ان کو نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس مال ہے خوب، لیکن جب ایک جھٹکا لگتا ہے تو بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی عقل نہیں پہنچتی. آج خرچ نہیں کیا کل جھٹکا لگ جائے، اللہ کا ایسا ضابطہ نہیں ہے. تو پھر معاملہ الگ ہو جائے گا. جمع کرو جمع کرو جمع کرو، جمع کرتے کرتے ایک دم مست ہو گیا کہ اب تو ہمارے پاس خود ہے. ایک جھٹکا آیا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں چلا. لیکن دیکھا گیا ہے کہ دین کے تقاضے پہ خرچ کرتا ہوا آیا ہے، نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے مال کو باقی رکھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے مالدار دو قسم کے ہوں گے. ایک وہ مالدار کہ نسلوں میں اس کا مال باقی ہے، اور ایک وہ مالدار ہے کہ جو اپنی زندگی تک مال کو سنبھال نہیں پایا، ضائع ہو گیا. اللہ کا غیبی نظام ہے. یہ مختصر بات میں نے زکوٰۃ کے عنوان کری. مفتی صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آدھا گھنٹہ کا موقع ہے، بہرحال آپ لوگ ذوق و شوق میں بیٹھے، میں نے یہ تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھ دی. ورنہ تو زکوٰۃ کے میدان بہت وسیع ہیں، اور اس عنوان پر تو لمبی لمبی گفتگو آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں. میں نے ان باتوں کو اس لیے نقل کیا کہ میں نے عام خطیبوں کو اس عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے نہیں پایا. میرے ذہن میں آیا کہ اس عنوان کو بھی لوگوں کے سامنے لانا چاہیے، کیونکہ شقیں جو ہیں بہت ساری ہیں. اس شق کے تعلق سے تذکرہ کیا، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں زکوٰۃ کے، اللہ کے دین کے تقاضے پہ خرچ کرنے کے. ایک حدیث میں نقل کرے بات ختم کرتا ہوں، وہ بھی بخاری شریف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے دین کے تقاضے پہ کوئی مال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ سے اس کو لیتے ہیں، یا خود بیمینہ. اب پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرما دیا آگے وکلتا یدیہ یمین، حالانکہ اللہ کے دونوں ہاتھ یمین ہے، لیکن تشریفاً تکریماً داہنے ہاتھ سے لینا یہ شرافت اور کرامت کی چیز ہے. یہ چیز نسبت ہو گئی. اب پھر لینے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ایک گھوڑے کے بچے کو، پرانے زمانے میں گھوڑے کی اہمیت تھی نا، گھوڑے کے بچے کو گھوڑے کا مالک، یعنی گھوڑی کو بچہ ہوا، اس کا مالک کس طرح اس کی پرورش کرتا ہے، کیسے پرورش کرتا ہے، جس انداز میں چھوٹے گھوڑے کے بچے کو اس کا مالک پرورش کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ توانا بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مال کو اسی انداز میں اس کی حفاظت اور نگرانی کر کے اس کو کیا ہے بڑھاتے چلے. کیا کب تک بڑھائیں گے؟ قیامت تک وہ بڑھتا. کتنا بڑھے گا وہ اللہ کے. تو بندہ وہاں دیکھے یا اللہ ہم نے تو بہت ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر خرچ کیا تھا، اب یہ میرے پاس پہاڑ کہاں سے آ گیا. بندہ تیرا خلوص تھا، اللہ نے اس کو قبول کیا، اپنے داہنے ہاتھ سے دیا. جی اور بہت ساری چیزیں. احکامات شرعیہ، شریعت کے جو احکامات ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہماری آخرت اور دنیا ہر اعتبار سے یہ کامیابی، فلاح و بہبود کی ضمانت ہے. ہم اس کے اندر زیادہ سے زیادہ حصہ لیں. آپ لوگوں کے سامنے میں آ جاتا ہوں، میں کیا بتلاؤں، بہت سارے پروگرام چل رہے ہیں. اس مرتبہ پروگرام کچھ زیادہ تفصیل سے ابھی شوال سے شروع کرنے جا رہا ہوں، اور میری توجہ اب تک تعمیر پر زیادہ رہی. تعمیر کی زیادہ ضرورت ہے. میں اسکول میں بچے جو پڑھنے والے ہیں، اسکول میں پڑھ کر کے بیچارے وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اور ہمارے جو دین سے پڑھنے والے ہیں ان کا دین میں اپنا تھوڑا بہت عصری تعلیم سے ان کا کوئی خاص یہ نہیں. تو میں نے اسکول کے بچوں کے لیے ایک نظام بنایا ہے کہ وہاں نہیں پڑھ کر کے اتنا اچھا خاصا خرچ کرتے ہیں، ادھر آ جائیے، ہم آپ کو ایک طرح بہترین عالم بھی بنا دیں گے اور کھیلتے کودتے پڑھائیں. آج جو مدرسے میں پڑھائی کا بوجھ پڑا ہوا ہے بچوں پر، اس کی وجہ سے بھی بدک رہے ہیں. ایسے انداز میں نے 45 سال جو پڑھایا اس کی روشنی میں کھیلتے کودتے بچوں کو پڑھائیں گے، اور عصری تعلیم کا بھی وہ بن جائے گا. تو اب یہ دونوں کے امتزاج 12 سال کا نصاب مرتب کیا. امتزاج کا فائدہ یہ ہوگا کہ بڑے بڑے آفیسر، کلکٹر بنے، ایس پی بنے،
DSP بنے یا IG بنے وغیرہ وغیرہ، یہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارا عالم ہوگا اگر یہ نصاب کامیاب ہو گیا تو آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ جو میں ابھی شوال سے، چونکہ پھر تعمیر کا بڑا اہم مرحلہ تھا، 100 بچوں کا قیام ہو سکتا ہے، اتنی تعمیر بنا لی ہے، اور 1200 بچوں کے قیام کی شکل 12 سال تک پہنچتے پہنچتے بن جائے، 100 کے قیام کی شکل بن چکی ہے، 1100 کے قیام کی ضرورت ہے، اور اس خرچ میں میری کوشش زیادہ رہے گی کہ یہ فیس کے ساتھ پڑھیں، فیس میں اسکول وغیرہ میں جا کر کے یہ کر لیں، اور تھوڑی تعداد ایسی بھی ہوگی جن کو ہم غریب ہیں تو ان کو اسی حساب سے دیں۔ بہرحال یہ ایک میرا منصوبہ ہے جس کو شوال سے میں لے کر کے چلنے والا ہوں۔ آپ سے دعا کی بھی درخواست ہے، اور اس تعمیر میں آپ لوگ اگر دلچسپی سے اپنے دوستوں کو کہلوا کر کے حصہ دلوا دیں تو ایک بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ مفتی صاحب آپ کے بیچ میں ہیں، رابطہ کرنے کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، ویسے میرا کل سفر ہو جائے گا تو آج تو میں یہاں ہوں، جن لوگوں کو دینا ہے یہاں کر کے دے سکتے ہیں، بعد میں حصہ لینا چاہیں تو مفتی صاحب آپ کے سامنے ہمارے یہاں گئے ہوئے ہیں، گھر پر بھی گئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور مدرسے میں بھی گئے ہوئے ہیں، ان کو وہ کام جو تعمیر کا چل رہا تھا وہ دکھلایا بھی، اور انشاءاللہ پھر بعد میں بھی آتے رہیں گے، اور آپ لوگوں کو ہمت ہو تو آپ لوگ بھی وقت نکال کر کے آ جائیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ آپ حضرات کو اور ہمیں دین پر صحیح قائم رکھنے کی توفیق قائم رکھے، اور صحیح دین کو صحیح انداز میں لے کر کے چلنے کی توفیق فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اے اللہ ہم سب کمزور ہیں، اے اللہ ہر اعتبار سے کمزور ہیں، ایمان میں کمزور ہیں، اعمال میں کمزور ہیں، دنیا کے وسائل میں بھی کمزور ہیں، اے اللہ کمزوروں پہ تو آپ کو رحم آتا ہی ہے، اے اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما کر ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے ہم سب کو خوش سرخ رو بنا دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ بالکل آخر مرحلے میں گزر رہا ہے، یہ چند ایام اور چند شب رہ گئے ہیں، اللہ پوری طرح اس کے قدر کی توفیق نصیب فرما، اور جو لوگ معتکف ان کے اعتکاف کو قبول فرما، اور اپنے شوق اور ذوق کے ساتھ جو انفرادی شکل میں 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے کا اعتکاف کریں، اے اللہ ان سب کو بھی قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔